ماضی مجہول اور مضارع مجہول۔ ثلاثی مجرد یاد رکھنا اس فعل کو ہم کہیں گے جس کے اصلی حروف صرف 3 ہوں اور کوئی نہ ہو، صرف اونلی 3 کلمات جہاں جس فعل میں پائے جائیں اس کو ہم ثلاثی مجرد، جس فعل کے صرف 3 کلمات ہوں بس اس کو ہم ثلاثی مجرد، اور اس کے مضارع مجہول پیسو وائس کا وزن یفعلو۔ اب ملا کے پڑھ رہے ہیں، یفعلو، یفعلو، یضربو، ینصرو، یقتلو، یخلقو۔ یفعلو وہ ہوگا تو وہ مضارع معروف ایکٹیو، اور جب یفعلو کے وزن پر مضارع آئے گا تو وہ مضارع مجہول ہوگا۔ اگر آپ ان کے حروف گنیں تو سیم ہیں، یفعلو کے حروف 4، یضربو 4، ینصرو 4، یقتلو اور یخلقو سب کے 4 حرف۔ پھر ان کے آپ اگر اعراب کی مناسبت کو دیکھیں گے تو یا پر پیش، داد پر جزم، را پر زبر، با پر پیش، ٹھیک ہے جی۔ بالکل یہی پیٹرن یفعلو، ینصرو، یقتلو اور یخلقو۔ اس لیے ان کا ترجمہ آپ دیکھ رہے ہیں، یضربو کا ترجمہ وہ مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا، وہ پھر ینصرو وہ مدد کیا جاتا ہے یا مدد کیا جائے گا، یقتلو وہ قتل کیا جاتا ہے، کیا جائے گا، یخلقو پیدا کیا جاتا ہے یا پیدا کیا جائے گا۔ یفتحو یہ معروف ہے تو اس سے آیا یفتحو، ہاں، یعلمو، یعلمو، ینصرو، ینصرو۔ معروف کا ترجمہ ہوگا وہ کھولتا ہے یا کھولے گا، یعلمو وہ جانتا ہے یا جانے گا، اور ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا۔ لیکن جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو فیاض صاحب یفتحو کا کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ کھولا جاتا ہے یا کھولا جائے گا، یعلمو اسے جانا جاتا ہے یا اس کو جانا جائے گا، ینصرو اس کی مدد کی جاتی ہے یا اس کی مدد کی جائے گی۔ معزز طلبہ آپ دیکھ رہے ہیں سجاد صاحب، یہ آپ ادھر دیکھ رہے ہیں نا جی، اسی طرح ہم آگے یہ 14 پورے پڑھیں گے۔ باقی ترتیب کل ٹپس آپ کو بتا دیے تھے کہ جو بھی علامات ماضی میں بھی اور مضارع میں بھی جو کچھ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس تھے وہ کل آپ کو بتا دیے تھے، ٹھیک ہے جی۔ میرے ساتھ پڑھ لیں، یفعلو، یفعلانی، یفعلون، تفعلو، تفعلانی، یفعلنا، تفعلو، تفعلانی، تفعلون، تفعلین، تفعلانی، تفعلنا، افعلو، نفعلو۔ باقی وہی چیز رہی، صرف تبدیلی کس پہ آئی؟ آپ نے یا پر پیش لگا، پہلے حرف پر آپ نے پیش لگا دیا تو وہ مضارع مجہول بن گئی۔ تو نیچے کلیہ دیا ہوا ہے جی، پہلے حرف پر پیش، علامت مضارع پر پیش آیا، اور آخر میں آپ نے پھر پیش لگایا اور عین کلمہ پر آپ نے زبر لگائی، یفعلو، یہ مضارع مکمل ہوا۔ اب ہم ماضی کی طرف موو کر رہے ہیں کہ ماضی مجہول کیسے بنی، وہ سامنے لکھی ہوئی آپ کے، بالکل آسان ہے۔ ماضی معروف سے ماضی مجہول، صرف آپ نے 2 چینجز، فا کلمے پر پیش، عین کلمے کے نیچے زیر لگا دیں گے، فعلا سے فعلا، میرے ساتھ پڑھیں، فعلا، فعلا۔ پہلا لفظ معروف ہے ماضی ایکٹیو، دوسرا مجہول ہے فیاض صاحب، یعنی ادھر معروف ہے ادھر مجہول ہے، دونوں ماضی ہیں جی۔ ماضی معروف کے 3 لفظ ہیں، فعلا، نصرہ، قاتلا، بالکل اس سے فعلا، نصرہ اور قتلا۔ نصرہ اس نے مدد کی اور نصرہ اس کی مدد کی گئی۔ جیسے ہم کہتے ہیں ہی روٹ اے لیٹر، اس نے ایک خط لکھا، اور جب ہم کہتے ہیں دا لیٹر واز ریٹن بائی ہم تو اب معنی اور ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں ان چیزوں کو کہ خط اس کی جانب سے لکھا گیا، تو بالکل یہی ترجمہ ہم کریں گے، نصرہ اس نے مدد کی،
اور نصیرہ اس کی مدد کی گئی، قتل اس نے قتل کیا، اور قتل اسے قتل کیا گیا۔ وہ فعلا تھا، فعلا، یہ کتبہ سے اینڈ تک ہم پڑھ رہے ہیں، میرے ساتھ آپ مل کر پڑھیں گے اور کل آپ اس کا ترجمہ خود لکھ کر لائیں گے۔ جی، کتبہ، کتبہ، سجاد صاحب الف آیا نا، تو الف کس کی نشانی تھی؟ تثنیہ دو کی۔ کتبو، واو کس کی نشانی تھی سلیم صاحب؟ جمع کی، ماشاءاللہ۔ جی پھر پڑھیں، کتبہ، کتبہ، کتبو، کتبت، کتبتا، کتبنا، کتبتا، کتبتما، کتبتم، کتبتی، کتبتما، کتبتن، کتبتو، کتبنا۔ صرف ایک لفظ کا پہلے کا ترجمہ لکھ دیا، باقی آپ خود لکھیں گے۔ اوپر دیکھیں، کتبہ وہ ایک مرد لکھا گیا۔ جی ادھر دیکھیں، آپ اس کو ماضی کو ذرا دیکھیں، سجاد صاحب، سلیم صاحب دیکھیں نا جی، فعلا اس ایک مرد نے کیا فعل، اگر یہاں کاتبہ ہوگا تو کاتبہ اس ایک مرد نے لکھا، ٹھیک ہے جی۔ اور جب اس کو ہم مجہول بنا کے کہیں گے کتبہ، تو یہ ترجمہ ہو جائے گا وہ ایک مرد لکھا گیا، مجہول کا، ٹھیک ہے جی۔ بس اسی پیٹرن پر یہ 14 لفظ ہیں، جیسے کہ یہ 14 ہیں، 6 غائب کے، 6 حاضر کے، 2 متکلم کے، وہ معروف تھے، یہ مجہول ہیں، یہ بھی 14، یہ بھی 14۔ ترجمہ میں نے ایک کا لکھ دیا جی۔ کتبہ وہ ایک مرد لکھا گیا، تو کتبہ کا معنی وہ 2 مرد لکھے گئے، کتبو وہ سب مرد لکھے گئے، کتبت وہ ایک عورت لکھی گئی، کتبتا وہ 2 عورتیں، کتبنا وہ سب عورتیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ غائب کے آگے حاضر کے شروع ہوں گے، کتبتا تو ایک مرد لکھا گیا، کتبتما تم 2 مرد، کتبتم تم سب مرد، کتبتے تو ایک عورت، کتبتما تم 2 عورتیں، کتبتنا تم سب عورتیں لکھی گئیں۔ آخر میں جو 2 متکلم کے ہیں، کتب تو میں ایک مرد لکھا گیا، اور کتبنا ہم سب مرد لکھے گئے۔ نون الف نا نشانی آ گئی نا ماضی کی، ماشاءاللہ، انتم تعریفون، آپ جانتے ہیں۔ اب اسی طرح مضارع پر آ جائیں، دیکھیں اس کا بھی وہی حال ہے، میرے ساتھ پڑھ لیں۔ یکتبو، یکتبانی، یہ تثنیہ 2 کی نشانی الف نون آ گئی، یکتبون، وہ نون آ گئی جمع کی، ٹھیک ہے جی۔ یہ جہاں بھی قرآن شریف میں آپ کو یہ مضارع کا جمع نظر آئے گا، وہ نون موجود، آپ کو پھر کہیں گے ہاں جی ہمیں بتایا تھا۔ تکتبو، تکتبانی، یہ دیکھیں الف نون آ گیا تثنیہ کا، یکتبنا، یہ 6 غائب کے مکمل، آگے تکتبو، تکتبانی، تکتبون، تکتبین، تکتبانی، تکتبنا، اکتبو، نکتبو۔ پہلے کا ترجمہ لکھ دیا ہے، باقی آپ خود لکھیں گے۔ یکتبو وہ ایک مرد لکھا جاتا ہے، لکھا جائے گا۔ یکتبان وہ 2 مرد، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، یکتبون وہ سب مرد، یہ 3 مذکر غائب، آگے مؤنث غائب۔ تکتبو وہ ایک عورت، تکتبان وہ 2 عورتیں، یکتبنا وہ سب عورتیں، یہ 6 غائب پورے ہوئے۔ آگے ہم حاضر میں ان ہوں گے، تکتبو تو ایک مرد، تکتبان تم 2 مرد لکھے جاتے ہو یا لکھے جاؤ گے، تکتبون تم سب مرد لکھے جاتے ہو یا لکھے جاؤ گے، ختم۔ آگے مؤنث، تکتبین تو ایک عورت، تکتبان تم 2 عورتیں، تکتبنا تم سب عورتیں، اکتبو میں ایک مرد یا عورت، اور نکتبو ہم 2 مرد 2 عورتیں، سب مرد یا سب عورتیں لکھے جاتے ہیں یا لکھے جائیں گے۔ قرآنی آیات سے یہ آپ ریفرنسز دیے گئے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ قرآن مجید کے اندر ماضی مجہول، مضارع مجہول، یہ آپ کے سامنے 8 آیتیں ہیں جی۔ میں صرف وہ پڑھ رہا ہوں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، ذکرہ کو نشان لگاؤ، یہ ماضی مجہول ہے، فعل کتبہ، ذکرہ پر نشان لگا لو، شاباش۔ آج بال پوائنٹ لے آئے فیاض صاحب جی، آج ہم ترقی کر گئے جی۔
آگے ہے وَإِذَا تُلِجَتْ تُلِيَتْ فُعِلَتْ نشان لگاؤ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْ یہ معروف ہے واحد مؤنث زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ یتوکلون مضارع ہے یا کی نشانیاں اذا الشمس کورت مجہول کورت واذا النجوم انکدرت یہ ایکٹیو وائس ماضی معروف واذا الجبال سجرت فعلت مجہول ماضی مجہول تیسری مثال یعرف المجرمون بسیماہم یعرف مضارع مجہول یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ یفعل مضارع مجہول مجرموں کو پکڑ پکڑ کر جہنم میں ڈالا جائے گا. اللہ پیشانیوں سے اور قدموں سے پکڑ پکڑ کے. خلق الانسان خلق فعل ماضی مجہول فعل انسان کمزور پیدا کیا. یا پانچویں یا ایہا الذین آمنوا کتب ماضی مجہول ٹھیک ہے جی سجاست سمجھ آئیے فعل کتب یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم علیکم تین آ گئے علیکا علیکما علیکم تین کم از کم 3 فارمز. علیکم الصیام آگے جی کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم کتب فرض کیا گیا ہے علیکم علیکا علیکما علی تم پر فرض کیا گیا القتال جہاد وہو کرہ لکم اور وہ تمہارے لیے ناپسندیدہ ہے تمہیں مشکل نظر آتا ہے. ہوا ہما ہم ہوا قضی بینہم بالقسط قضی ماضی مجہول وہم لا یظلمون ان میں فیصلہ کر دیا جائے گا بینہم ان انسانوں کے درمیان بالقسط انصاف کے ساتھ قیامت کے دن وہم ہوا ہما ہم لا یظلمون فعل مضارع مجہول ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. آخری مثال لا تظلمون ولا تظلمون نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے. 8واں ما 9واں لم 10واں لن یہ بھی ماضی اور مضارع پر آئیں گے. ہم نے آپ کو یہ 8 9 10 7 وہ 3 یہ 10 پوائنٹ بتا رہے ہیں. یہ تینوں حروف جو ہیں یہ بھی ماضی پر آئیں گے یا مضارع پر آئیں گے اور ان میں تبدیلی لائیں گے. لم یہ مضارع پر آئے گا ماضی پر نہیں آئے گا اور اس کو ماضی کے معنی میں کر دے گا مضارع کو ماضی ٹھیک ہے جی. یہ لم معنی نہیں آئے گا مضارع پر اور اس مضارع کو ماضی کے معنی میں کر دے گا. بہت بڑا نقطہ ہے. لم آئے گا مضارع پر اور اس مضارع کو ماضی کے معنی میں چینج کر دے گا. جیسے آپ کوئی کیمیکل ڈال دیتے ہیں تو اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے. خالی رو ہو اس میں نیبو ڈال دیں ادرک ڈال دیں ذائقہ بدل جاتا ہے. مضارع پر جب لم آئے گا اب وہ اس ماضی کو مضارع کو ماضی میں چینج کر دے گا. یہ جو لام نون ہے جی یہ مضارع پر آئے گا لام نون آئے گا. فی القرآن الکریم آپ انتم تقرؤون آپ پڑھیں گے لام نون آئے گا. میں مثال دیتا ہوں کیا کرے گا چینج. بہت بڑا سبق آج پھر جس کی قسمت وہ آپ پڑھ رہے ہیں. مضارع پر آئے گا ٹھیک ہے جی
اس مضارع میں حال کا ترجمہ ختم کر دے گا، اس مضارع میں حال کا ترجمہ، حال کا زمانہ، فعل سب ختم، اس کو مستقبل سے فکس کر دے گا، اس میں نفی پیدا کرے گا، نوٹ۔ اور تیسری تبدیلی ہوگی اس میں تاکید، نیور نیور۔ قرآن شریف میں اللہ پاک نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، لا نہیں کہا، لام نون کے ساتھ، لن تنالوا البر، تم ہرگز نیکی کے کمال کو نہیں پا سکو گے۔ مستقبل سے فائنل، نفی کا معنی اور تاکید پیدا، یہ ہے لام نون کی مثال۔ جی میرے ساتھ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم، دیکھ رہے ہیں لم آ گیا مضارع پر، کیا کرتا ہے جی مضارع پر لم آ جائے تو ماضی میں کنورٹ کرتا ہے، یہ فائدہ ہے۔ ساتھ ہی پڑھ رہے ہیں، ساتھ ہی قرآن۔ یہ حمزہ استفہام کا آ گیا، اس میں استفہام، آپ کو کہا تھا کہ اسماء استفہام پڑھ کر ہے۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم، فوقہ، فوقہما، فوقہم، فوقہا، فوقہما، ماشاء اللہ۔ اب 6 پڑے گا، یہ 6 غائب کی تھیں جی۔ صافات ویقبضن، بدن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر۔ تو اللہ پاک نے یہاں اپنے وجود کی بڑی پہچان کرائی۔ اللہ پاک نے فرمایا اولم یروا، دیکھیں نا، مضارع کو ہم نے ماضی میں کر دی، کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ ماضی، لم کی وجہ سے مضارع کو کس میں لے گیا؟ لم، ماضی میں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ کس کو؟ الی الطیر، پرندوں کو۔ قدرت اپنا تعارف کہتی ان پرندوں کو دیکھو، اولم یروا الی الطیر، انہوں نے نہیں دیکھا پرندوں کو اپنے اوپر اڑتے ہوئے؟ نہیں دیکھا۔ اور جب اڑتے ہیں تو ان کا رنگ جو ہوتا ہے مالک نے اس کو بھی بیان، صافات، پروں کو پھیلائے ہوئے۔ کنے کبوتر نے ساڑی کلونی پروں کو پھیلے، مدینہ منورہ کے کبوتر، صافات، پروں کو پھیلائے ہوئے، ویقبضن، اور کبھی کبھی اپنے پروں کو سکیڑ لے، کو پھیلائے ہوئے اپنے اوپر۔ انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا، کبھی پروں کو پھیلائے ہوئے۔ صافات، 3 پر زیر کیوں آئی؟ آپ مجھ سے تو نہیں سوال کرتے، میں نے جب دیکھا کہ یہ زیراں کیوں آئی، یعنی منصوبات، حالت کو بیان کر رہے ہیں۔ حال اور ذوالحال، حال پر زبر ہوتی ہے۔ فرمایا ما یمسکہن الا الرحمن، نہیں روکا ہوا ہننا، ان پرندوں کو، الا الرحمن، سوائے رحمان کے، سوائے رحمان کے ان پرندوں کو اور کسی نے نہیں روکا ہوا۔ یار پھر بھی نہیں دیکھتے۔ ما یمسکہن الا الرحمن، ان کو سوائے رحمان کے اور کسی نے نہیں روکا ہوا فضا میں۔ کتنی کمال کی آیت۔ آگے آخر میں فرمایا انہ بکل شیء بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب دیکھنے۔ وہ ہیلن کیلر نے کہا تھا، امریکن پوئٹ نے، کہ سینگ پیپل ڈو ناٹ سی، دیکھنے والے دیکھتے نہیں۔